بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی من اتبع الہدی وبعد۔ ریاض الصالحین کی 122 نمبر حدیث، جس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل سلامہ من الناس علیہ صدقہ، کہ انسان کا ہر جو جوڑ ہے اس میں صدقہ ہے، یعنی صدقہ کرنا واجب ہے۔ اور اس سے پہلے بھی تقریباً ایسی روایت گزر چکی ہے، لیکن اس میں خیر کے کچھ الگ الگ کام دوسرے کام ذکر کیے ہیں، اس وجہ سے شیخ رحمہ اللہ اس کو لے آئے ہیں۔ اور اس کے بعد والی حدیث بھی جو ہے اس کی وضاحت کرتی ہے۔ تو کہتے ہیں ہر جوڑ میں انسان کے اوپر صدقہ ہے۔ کل یوم تطلع فیہ الشمس، ہر اس دن جس دن سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی انسان صبح کو اٹھا، ہر دن جو انسان جاگتا ہے اس کے اوپر کیا ہے ہر جوڑ کا، اور اس کے بعد والی روایت میں آ بھی رہا ہے کہ 360 جوڑوں کا کیا ہے صدقہ ہے اس کے اوپر، 360 صدقہ کرنا پڑے گا اس کو۔ تو کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تعدل بین الاثنین صدقہ، کہ عدل و انصاف کرنا دو کے درمیان یہ صدقہ ہے۔ تم اگر کسی کے بیچ عدل و انصاف کر دیتے ہو، دونوں کے بیچ دیکھتے ہو جھمیلا چل رہا ہے کسی بات کا، تم جا کر کے ان کے بیچ عدل و انصاف کر دیے، اصلاح کر دیے، تو یہ بھی صدقہ ہے۔ وَتُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَابَّتِهِ فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا أَوْ تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ، اور تم کسی کے کیا ہے جانور میں مدد کر دیتے ہو، یعنی تم کیا ہے اس کے لیے اٹھا کر کے اس کے جانور میں لاد دیتے ہو، یا اس کا سامان اٹھا کر کے اس کو دے دیتے ہو، تو یہ بھی صدقہ ہے۔ جیسے آج بھی ہوتا ہے کہ بہت کوئی کیا ہے بائک وغیرہ میں رہتے تو کہتے اٹھا کر کے دے دیجئے، کچھ گر گیا یا کوئی سامان کیا ہے اٹھانا ہو، وہ بیٹھ گئے پہلے تو ہم اٹھا کر کے دے دیے، یہ بھی صدقہ ہے۔ کسی کے سر میں سامان اٹھانا ہے یا کیا ہے کندھے میں سامان اٹھانا ہے، ہم اس کو اگر اٹھانے میں مدد کر دیے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ کہتے ہیں وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ، کلمہ طیبہ بھی صدقہ ہے۔ اچھی بات انسان کرتا ہے تو وہ بھی جو ہے صدقہ ہے۔ کوئی بھی اچھی بات جس سے لوگوں کو اطمینان ہو، ٹھیک ہے، لوگ اس سے خوش ہو، لوگ جو ہے وہ بات سن کر کے ان کو دلی اطمینان ملے، یا کیا ہے خوشی ملے، مسرت ملے، تو یہ بھی صدقہ ہے۔ وَبِكُلِّ خَطْوَةٍ تَمْشِيهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ، اور ہر خطوہ، ہر ایک قدم جو انسان رکھتا ہے نماز کے جاتے وقت، نماز کے لیے جب جاتا ہے اس وقت جتنا بھی قدم رکھتا ہے، کہتے ہیں وہ بھی ایک صدقہ ہے۔ انسان کیا ہے باوضو ہو کر کے اپنے گھر سے نکلا، جتنا قدم چل کر کے مسجد آتا ہے، ہر قدم میں اس کے ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اور ہر قدم میں اس کے ایک گناہ معاف ہوتے ہیں۔ وَتُمِيتُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ، اور راستوں سے تکلیف دہ چیز جس سے انسان کو تکلیف ہو سکتی ہے، چاہے پتھر ہو یا کچھ بھی ہو، اس کو اگر ہٹا دے، یہاں تک کہ کیا ہے کوئی خراب چیز ہے جس کو دیکھ کر کے انسان کو گھین آ رہی ہے، گوبر وغیرہ یا ایسی چیزیں جیسے راستہ گندا ہے وغیرہ وغیرہ،
اس کو دیکھ کر کے انسان کو اچھا نہیں لگ رہا، اس کو بھی اگر ہٹا دیتے ہیں تو وہ بھی صدقہ ہے۔ یہ متفق علیہ روایت ہے۔ کہتے وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا مِّن رِوَایَةِ عائشہ، مسلم رحمہ اللہ بھی اس کو نقل کرتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے، یعنی یہ والی جو حدیث گئی یہ ابو ہریرہ کی حدیث تھی، لیکن عائشہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت مسلم لاتے ہیں اسی معنی میں، کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہو خلق کل انسان من بنی آدم علی 60 و 30 مفصل، کہ انسان کو یعنی بنی آدم میں سے جو انسان ہے، جو یہ کہے کہ جو بنی اسماعیل یا جو بنی اسرائیل میں سے جو بنی آدم ہیں انسان میں سے، تو اس کو 360 جوڑوں میں پیدا کیا گیا ہے۔ یعنی انسان کا کتنا جوڑ ہوتا ہے؟ 360 جوڑ، ٹھیک ہے، یعنی اکثر کا یہی معمول ہے۔ اور کسی کو اگر اللہ تعالیٰ زیادہ یہ جوڑ دے دیے یا کسی کا کم کر دیے تو وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، ہم لوگ اس پر کوئی عیب نہیں کریں گے، نہ ہی وہ خود عیب ہے اور نہ ہی ہم لوگ اس کا مذاق اڑائیں گے، اس کو عیب سمجھیں گے۔ تو 360 جوڑ ایک انسان کے اندر رہتا ہے۔ تو کہتے ہیں فمن کا، یعنی یہ تو 360 جوڑ ہے، اس سے پہلے بھی حدیث میں گزرا ہے، تو ان سارے جوڑوں کے اوپر یعنی 360 صدقہ کرنا انسان کے اوپر ضروری ہے، یعنی اتنی نیکی کرنا ضروری ہے، تب جا کر کے پورا جو ہے اس کے دین کا کوٹا پورا ہوگا۔ تو کہتے فمن کبر اللہ وحمد اللہ وحلل اللہ، کیا ہے؟ جو بندہ تکبیر کہتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ اکبر کہتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، یا حمد کی جتنے سیگے ہو سکے کوئی بھی کہتا ہے، الحمدللہ علی کل، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، جتنے بھی سیگے ہو سکتے حمد کے کوئی بھی ایک کہتا ہے، یا الحمدللہ 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 دہراتا رہتا ہے، تو یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی نیکی ہے۔ وحلل اللہ، اور کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے تحلیل کرتا ہے، یعنی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے۔ وسبح اللہ واستغفر اللہ، اور کیا ہے؟ تسبیح بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، سبحان اللہ العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، یا ایسے ہی جو صیغے وارد ہیں۔ واستغفر اللہ، اور کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یا استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ، یا ایسے ہی جتنے بھی سیگے ہیں، کوئی بھی ایک سیگا لے کر کے جو کوئی بھی ایک دعا پڑھتا رہتا ہے، کوئی بھی ایک ذکر پڑھتا رہتا ہے تو صدقہ ہے یہ۔ اور کہتے ہیں وعزل حجرا عن طریق الناس، کیا ہے؟ ایک پتھر ہٹا دیتا ہے لوگوں کے راستے سے، یہ بھی صدقہ ہے۔ او شوکتن، یا کیا ہے؟ کسی کانٹا یا کوئی ایسی چیز کیا ہے جو انسان کو چوب سکتی تھی، جس سے انسان کا کیا ہے یا تو پیر کٹ سکتا ہے، یا تو کیا ہے گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، یا کیا ہے کسی کا ٹائر پھوٹ سکتا ہے، اس کو بھی ہٹا دے انسان، یہ بھی صدقہ ہے۔ او عدمن عن طریق الناس، یا کیا ہے دیکھتا ہے ہڈی گری ہوئی ہے، ہڈی کیا چیز ہے؟ چھوٹی سی چیز ہے ایک، ٹھیک ہے، لیکن وہ بھی اگر ہٹا دیتا ہے، ہڈی ایسی ہی گری ہوئی ہے، ہڈی ہو سکتا ہے کسی کو کچھ یہ ہو جائے اس سے، یا اس سے یہ بھی معلوم ہے چلتا ہے کہ اگر ہڈی ہو سکتا ہے کہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا، لیکن ہو سکتا ہے ایسے جانور کی ہڈی ہو، یا کیا ہے
گائے کی یا ایسے ہی کسی کی ہڈی ہو جس کو دیکھ کر کے کسی کو تکلیف ہو. جیسے بہت سارے غیر مسلم لوگ ہیں جن کو دیکھ کر کے تکلیف ہوتی ہے کہ ہمارے ان کا گوشت کھاتے ہیں یا وغیرہ وغیرہ. تو یہ بھی جو ہے انسان راستہ سے ہٹا دے. آج دیکھتے ہیں کہ جہاں تہاں گوشت پھینک دیتے ہیں یا کیا چمڑا پھینک دیتے ہیں. تو یہ غلط چیز ہے بالکل. انسان کو ہو سکتا ہے کہیں کسی کو تکلیف ہو جائے, دیکھ کر کے تکلیف ہو جائے کہ ہم لوگ جس کو مانتے ہیں وہ لوگ اس کو کھاتا ہے وغیرہ وغیرہ, تو اس کو بھی ہٹا دے. ٹھیک ہے. او امر بمعروف, یا کیا ہے کسی نیکی کا حکم دے, کسی نیکی کا, کوئی بھی ایک چھوٹی سی نیکی. کسی کو ہم کہہ دیے بھائی سبحان اللہ پڑھو 33 مرتبہ, الحمدللہ پڑھو 33 مرتبہ, 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو ہر نماز کے بعد. ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھو. ٹھیک ہے. ہر نماز کے بعد استغفار کرو اللہ تعالیٰ سے. ہم دعا بتا دیے, کوئی دعا سکھلا دیے کوئی, تو کیا ہے یہ بھی صدقہ ہے. جب تک وہ بندہ پڑھتا رہے گا, جتنی بار پڑھے گا ہم کو اتنا ہی نیکی ملتا رہے گا. ہونا عن منکر, یا کیا ہے کسی منکر سے روکنا. کسی بھی منکر, کسی کے اندر کوئی بھی خرابی دیکھ لیے, اب کیا اس کو جو ہے روکنا ہے. یہ سلف کا طریقہ تھا. جتنا ہو سکے ہم کوشش کریں گے میرے طرف سے, ہم اپنے لیول میں جتنا ہو سکے کوشش کریں گے. کسی کو دیکھتے ہیں کوئی دوست بندہ ہے, وہ کوئی غلط بات بول دیا اس کو ٹوکیں گے, غلط کام کر دیا اس کو ٹوکیں گے, غلط چیز کیا ہے غلط چیز میں ملوث ہو گیا ٹوکیں گے. گرل فرینڈ سے بات کر رہا تو کیا بولیں گے, نہیں بھائی گناہ ہے. تو کہتے ہیں عدد 60 و 300, کہتے ہیں 360 مرتبہ, یا اتنا ہی تعداد ہو جاتا ہے ان نیکیوں کا. یا تو کیا ہے کوئی ایک بھی نیکی کرے انسان, 360 مرتبہ کر لیا یا 360 کے برابر ہو گیا اس کا نیکی, دونوں برابر ہو گئے. تو کہتے ہیں فَإِنَّهُ يُمْسِي يَوْمَئِذٍ وَقَدْ زَحْزَحَ نَفْسَهُ عَنِ النَّارِ. سبحان اللہ. تو اس دن جو ہے وہ گزارے گا وہ بندہ کہ اپنے آپ کو وہ جہنم سے بچا لیا ہے. اپنے آپ کو بندہ جہنم سے بچا لیا ہے. یہ جو جوڑ کا صدقہ کر دیا نا, 360 جوڑوں کا 360 نیکی کر لیا انسان, تو کیا ہے یعنی اس نے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیا ہے, اللہ تعالیٰ کے غصے سے بچا لیا ہے. ہو سکتا تھا کہ یہ صدقہ نہیں کر کے انسان جو ہے کیا ہے گنہگار بن سکتا تھا. ہو سکتا ہے کہ انسان جو ہے اس کو نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے, اس کو گناہوں کو نہیں معاف کرتے. لیکن کیا ہے ایک انسان یہ نیکیاں کرتا ہے, انسان جو ہے کیا ہے 360 یا اس سے زیادہ نیکیاں کرتا ہے, تو کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں. اور یہ اور ایک چیز غور کرنے والی چیز ہے, انسان سبحان اللہ کہتا ہے, ٹھیک ہے, اس کے لیے 10 نیکی لکھ دی. سبحان اللہ. ایک نماز میں ہی ایک انسان اگر 33 مطلب صرف سبحان اللہ ہی پڑھتے تو 330 ایسے ہی ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر یہ نہیں کیے ہیں, یہ نہیں کہ ایک بوجھ ڈال دی, نہیں. دیکھو اللہ تعالیٰ جہاں ایک بڑا عظیم واجب چیز تمہارے اوپر فرض کیے ہیں, تمہارے اوپر جو ہے رکھ دیے ہیں, ضروری قرار دے دیے, وہاں جو ہے اس کو ادا کرنا بھی کتنا آسان کر دیے. انسان کو چاہیے یہ جو خیر کے راستے ہیں, خیر کے دروازے ہیں, ان کو پکڑ لے, ان کو جکڑ لے, ان کو لازم پکڑے. ان سے جتنا ہو سکے انسان فائدہ اٹھائے. تو یہی واللہ اعلم. اللہ تعالی ہم لوگوں کو ان نیکیوں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.